اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام تحقیق کے ساتھ آپ کا میزبان سید انشاد حسین جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے سیرت امام سید الساجدین زین العابدین۔ امام کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ہر پہلو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پر سیر حاصل گفتگو کی جائے۔ آج ہم امام کی زندگی کے معجزاتی پہلو کو بیان کریں گے، جس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود علامہ فرحت حسین مہر صاحب ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری ہر دعوت کو قبول فرماتے ہیں اور ہمیں شکریہ کا موقع دیتے ہیں۔ قبلہ اس سوال سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ امام کے جو معجزات ہیں ان پر ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار ولایت کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، کردار اور آپ کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کا موقع دیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بہت زیادہ ہیں، کتب فریقین میں موجود ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام وہ فضائل کا سمندر ہیں جن کے ساتھ جو بھی آیا اس نے اپنا حصہ حاصل کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ جن کو سنی شیعہ کتب نے لکھا ہے، تحریر کیا ہے۔ معجزات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو امام معصوم جو ہے وہ معجزات رکھتا ہے اور موقع اور مناسبت کے لحاظ سے اس معجزے کو بیان بھی کرتا ہے۔ یہ وہ معجزہ میں بیان کرنے والا ہوں جو عام طور پہ ذکر نہیں کیا جاتا کہ ایک دفعہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک فقیر شخص آیا اور آ کے اپنی تنگ دستی کا ذکر کیا اور یہ بھی ذکر کیا کہ میں مقروض ہوں، میں قرضے میں لدا ہوا ہوں اور کھانے اور پینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس فقیر آدمی نے جب اپنی پریشان حالی اور ذبح حالی کا ذکر کیا تو اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ گریہ کناں ہو گئے۔ تو اس سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے رونے کا کسی نے سبب پوچھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور دکھ اور مصیبت کی گھڑی کیا ہو سکتی ہے کہ جب ایک مرد مومن پریشانی کے عالم میں ہو، مقروض بھی ہو اور اس کی پریشانی اور غربت کو بھی دور نہ کر سکے بندہ اور اس کے قرضے کو بھی ادا نہ کر سکے، تو اس وقت رونے کا ہی مقام ہے۔ یعنی امام نے بتا دیا کہ اگر کوئی سوالی آپ کے پاس آئے تو آپ اپنی توفیق کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ عطا کریں، اسے خالی نہ لوٹیں۔ جی، یعنی یقیناً اس میں امام علیہ السلام کے اس کردار میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم جو ہے مانگنے والا کوئی آئے تو ناک چڑھا لیتے ہیں، اپنے آپ کو تکبر انداز میں دیکھتے ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں دیتے اور پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کو طعن کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ آپ اتنے جوان ہیں سوال کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کے مختلف کوئی سائل آئے تو اس کے جواب میں ہمیں ہمارے پاس نہ بھی ہو تو طنز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اگر ہمارے پاس مدد کے لیے کچھ نہیں ہے تو کم از کم اس کے دکھ میں شریک تو ہو جائے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دکھ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کے دکھ میں شریک ہوئے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ یا امام کیا وجہ ہے کہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ اور امام نے اس کی وجہ کھل کے بانگدول بتائی کہ مومن کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ اور توفیق نہیں ہے تو کم از کم اس کو حوصلہ افزائی کے لیے، دل بہلانے کے لیے اس کے غمخوار تو بن سکتے ہیں۔ جی، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو منافقین میں سے ایک شخص یہ کنورسیشن سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، تو اس نے طنز کیا کہ دیکھو، آپ اس شخص کے پاس جاتے ہو کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ آپ کا کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، ہیلپ نہیں کر سکتا، ان کے پاس ہوتا ہی کیا ہے۔ یعنی منافق کو اپنا موقع ملا شکوہ شکایت کا، بات کرنے کا،
اور امام علیہ السلام کے خلاف دشمنی اور بغض اور عداوت کا اظہار کا موقع ملا. تو امام علیہ السلام کے اس خلاف جو اس نے باتیں کی اس کو اور بھی اپنی پریشانی بھول گئی اور یہ دکھ زیادہ ہوا کہ امام کے بارے میں اس نے امام فوراً آیا، سچا اور پکا پیروکار تھا. یا امام مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، اپنی پریشانی تو میں برداشت کر سکتا ہوں، اپنا قرض تو میں برداشت کر سکتا ہوں، اپنی بھوک تو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے خلاف ہونے والی باتیں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. امام علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے اس کے تو فرمایا اپنی کنیز سے کہ اے کنیز، جو آپ نے روزے کے افطار کے لیے سامان رکھا ہوا ہے اس کو اس کے حوالے کر دو. اور کنیز نے 2 روٹیاں خشک اٹھا کے لائی اور کہا کہ سوائے اس کے اور کچھ چیز نہیں ہے، اور اس فقیر کو دی. فقیر جب دیکھ رہا تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے آپ ضرورت پوری کریں. اس نے جب دیکھا کہ اتنی خشک روٹیاں ہیں کہ جس کو اس کے گھر والے اہل خانہ نہیں کھا سکتے، اتنی خشک ہیں، تو وہ بازار کی طرف گیا. بازار میں بھی اس نے یہ تصور کیا ہوا تھا، یہ خیال تھا اس کے ذہن میں کہ کوئی بھی نہیں لے گا، اس کو کوئی بھی نہیں خریدے گا، اتنی خشک ہیں. تو امام علیہ السلام کی دی ہوئی روٹیاں وہ لے کر بازار کی طرف اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے چلا گیا. بہرحال آخر میں ایک مچھلی والا اس کو نظر آیا، وہ آخری مچھلی لے کر بیٹھا تھا اور اس سے کوئی خریدنے والا ابھی خریدار نہیں آ رہا تھا. تو اس نے ان 2 روٹیوں میں سے ایک روٹی اس مچھلی والے کو کہا کہ آپ لے لیں، اس کے بدلے میں مجھے مچھلی دے دیں. اس مچھلی والے نے بھی یہ تصور کیا کہ ہمارے لیے یہ سودا اچھا رہے گا. اس نے خشک روٹی لی اور مچھلی اس کے حوالے کر دی. تو آگے بڑھا، کیا دیکھ